حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، قیامت کے قریب جو مومنین کی جماعت ہے وہ کیسے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا گیا پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے ختم ہو جائیں گے، یعنی جو پازیٹو حکم دیتے تھے، میاں تم یہ کرو تم یہ کرو، بھلائی کی طرف بلاتے تھے، یہ کم ہو جائیں گے اور برائیوں کی طرف بلانے والے لوگ آ جائیں گے، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ پھر چند دنوں کے بعد امت میں وہ جماعت آئے گی جو برائیوں سے روکتی تھی، وہ بھی ختم ہونے لگ جائیں گے۔ پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے چلے جائیں گے، وہ میں سمجھتا ہوں آلریڈی اب چلے گئے، چند لوگ بچے ہوں گے جو اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کی عادت تو یہی ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ برائیوں کی دعوت عام کی گئی ہے۔ اب روکنے والے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ برائیوں سے روکنے والے بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ برائیوں کو کرنے والوں کو کرنے دیا جائے گا، اجازت عام کر دی جائے گی، اجازت عام کر دی جائے گی، برائیوں سے روکنے والا دور ختم ہوتا چلا جائے گا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد آخری زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا جب لوگ برائیوں کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے، گناہوں کو نیکی سمجھ کر کے کرنے لگ جائیں گے۔ مجھے آج بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے، سچ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک وقت تھا کہ حجاز، نجد، عرب شریف، جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، نام انہوں نے اپنا رکھا سعودی، ورنہ وہ عرب شریف ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسکن ہے، مولد ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام پاک ہے۔ عربوں میں پہلے سے یہ رواج رہا کہ وہ برائیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اچھائیوں کا حکم دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں چاہے وہ اب کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، نجدی حکومت کے آنے کے بعد بھی وہاں ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نام سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے، اس نام سے پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ، اور ان کو فلی اتھارٹی تھی کہ نمازوں کی طرف لوگوں کو بلانا ان کا کام تھا۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والے ڈپارٹمنٹ، ان کی حیثیت اور ان کی ویلیو پولیس سے کم نہیں تھی، وہ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال سکتے تھے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا۔ شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کوئی سعودی وغیرہ کے وزٹ کیے ہوں، پہلے تو جانتے ہوں گے نماز کے اوقات میں یہ اپنی کار لے کر کے گھومتے تھے، ساری دکانیں بند کروا دیتے تھے کہ نماز کے وقت تجارت نہیں، صرف عبادت ہوگی۔ عام گھومنے والوں کو پکڑ کر کے لے جاتے تھے کہ نہیں، اس طرح نماز کا وقت چل رہا ہے، باہر نظر نہیں آؤ گے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو وہاں کام کرتے تھے، ان نمازوں کے اوقات میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر ہو جاتے تھے، شٹر بند کرتے تھے۔ تو یہ حالات تھے، ایسا نہیں کہ یہ انہی کے ہیں، بلکہ عرب میں پہلے سے یہ رواج رہا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا اور دعوت دینا۔ یہ انہی کا ایجاد کیا ہوا نہیں تھا، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں برسوں سے وہاں پر خیر کی دعوت دینے کا نظام تھا، اور برائیوں سے روکنے کا بھی معاملہ اتنا سخت تھا کہ چاہے وہ ترکی حکومت کیوں نہ رہی ہو، خلافت عثمانیہ کا دور ہو یا ان سے پہلے خلافت بنو عباس، خلافت امویہ یا خلافت راشدہ، ان سب زمانوں میں عرب میں حالات ایسے تھے کہ برائیاں کرنے والے کو اتنی سخت سزائیں تھیں کہ شراب پیتے ہوئے پکڑے جانے والے پر کوڑے لگائے جاتے، زنا میں اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے سنسار یا قتل کر دیا جاتا۔ بڑی سخت سزائیں تھیں، جو ڈر تھا قوم کے اندر کہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، زمین کے اوپر فساد نہ ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر پورا وہاں پر موجود تھا۔ حالات نے ایسے کروٹ لیا، یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مشکل سے
5-6 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، سعودی کو انہوں نے پورا یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری طور پر اس کو پلٹ دیا۔ اب وہ امر بالمعروف نہیں انل المنکر، یہ سب ختم، کچھ نہیں۔ نہ امام خطبے میں کسی برائی سے روک سکتا ہے، اگر کوئی ممبر پر روک بھی دیا تو اسے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق جنہوں نے مجھے خبر دی تھی وہاں کے رہنے والے 400 سے زیادہ علماء جیلوں میں موجود ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے برائی سے روکا تھا اپنے خطبے میں۔ گانے باجے موسیقی یہ سب نہ کرو، اسلام میں حرام ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو امت میں سے ختم ہونے والی ہیں۔ امر بالمعروف ختم کر دیا، اچھائیوں کا حکم تو دینا ہی نہیں اب ان کو، وہ تو جا چکا تھا، لیکن جو برائیوں سے روکتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا۔ ان ظالموں نے عرب شریف پر قبضہ جما کر کے اس پاکیزہ زمین کو جتنا ناپاک کرنے کی کوششیں اس زمانے میں کیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ قتل و غارت تو ہوئی ہے عرب شریف میں، لیکن زنا کو عام نہیں کیا گیا تھا، ڈانس کلب کو اور ننگا پن اس طرح سے عام نہیں کیا گیا تھا۔ اتنی حیا اور غیرت باقی تھی مسلمانوں کے اندر۔ جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور قتل و غارت تو ہو جاتی ہے، لیکن حیا سوز اخلاق جو ایمان کا قتل کر دیتے ہیں وہ افعال آج وہاں پر پرمیٹڈ ہو گئے، اجازت شدہ ہو گئے۔ بڑے بڑے باہر سے بلا کر کنسرٹ کروائے جائیں، بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس کو بلا کر کے انہیں ننگا ناچ دکھایا جائے، مرد و زن کا اختلاط عام کیا جائے، عورتیں مرد ایک ہی ساتھ ناچیں۔ یہ وہی سعودی ہے جس میں آج ہر چیز رواج پا رہی ہے۔ وہاں بیچ بنائی جا رہی ہے جہاں ننگے سوئیں گے، اور انہوں نے سارے یورپین کنٹریز کے لیے اپنے ویزے کو عام کر دیا۔ 5 منٹ میں کوئی ویزا بنا کر کے سعودی جہاں چاہے گھوم سکتا ہے۔ اس خطے کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا اور فرمایا تھا کہ یہاں غیر مسلمین کا داخلہ ممنوع ہے، آج تک لکھا ہوا تھا، اب یہ اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں کا حجاب ختم ہو جائے، کچھ نہیں، جیسے رہنا چاہیں ویسے رہیں، پابندی نہیں ہے۔ نماز کے اوقات میں جو پابندی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا کہ نہیں، آپ نماز کے وقت میں اپنی دکان جاری رکھ سکتے ہیں، بازار کریں، جو کچھ کرنا ہے کریں۔ اسلامی ملک تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بسایا ہوا معاشرہ تھا۔ دنیا میں خرابیاں پھیل رہی ہیں، لیکن درد وہاں سے ہوتا ہے کہ جس پاکیزہ زمین پر میرے آقا آرام فرما ہے، اس زمین کو ان ظالموں نے اپنے پنجوں سے برباد کر رکھا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، انہوں نے اذانوں کی آواز کو کم کروا دیا۔ کون غیر مسلم سننے والا تھا؟ 100% مسلمان تھے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ پابندی آئی کہ اذانوں کی آواز کو کم کر دیا جائے، غیر ضروری ہے۔ جس کو اوقات معلوم ہے وہ خود نماز کے لیے چلا جائے گا وقت پر، تیز آواز سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن کن چیزوں کو یہ روکتے چلے گئے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ برائیوں سے روکنا تو ختم، انہوں نے برائیوں کو نیکیاں سمجھنا شروع کر دیا۔ آج آپ کو پتا ہے پہلی مرتبہ تاریخ میں ان کی کرسمس ڈے پوری سعودی عرب میں دھوم دھام سے منائی گئی، دھوم دھام سے منایا گیا۔ اس میں باہر سے ایکٹر اور ایکٹریس اور گلوکار بلائے گئے۔ ابھی ہیپی نیو ایئر منانے کی تیاریاں ہیں۔ مجھے اس بات کا سوال ہے میرے عزیزوں، ہم جب آواز اٹھاتے تھے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی منانے دیا جائے، تو ان کے ہاں سے شرک اور بدعت کے فتوے آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا جائز نہیں، اسلام میں ثابت نہیں، اور کرسمس منانا جائز ہو گیا۔ ہیپی نیو ایئر کے لیے پورا ملک سجانا جائز ہو گیا۔ میں آج سے کافی سالوں پہلے سے اپنے خطابات میں یہ کہتا آیا کہ اے میرے عزیزوں، جن کو تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو یہ بادشاہ حقیقت میں نہ ایمان والے ہیں نہ مسلمانوں کے مسیحا ہیں۔ ان سبوں کی لنک اسرائیل اور یہودیت سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے چن چن کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو تو ختم کر دیا،
لیکن یہودیوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں سعودی میں اس کو آج بھی باقی رکھا گیا ہے. اس کو ہولی پلیسز کہہ کر کے یا محکمہ آثار قدیمہ کا حصہ سمجھ کر کے اس کو ریزرو کر دیا گیا. یہ حالات جو تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ قیامت قریب آ چکی، اور اگر آپ بھی اپنے درمیان یہ دو عادتیں چھوڑ دو گے تو تباہی کے دہانے پر جاؤ. ان کو مت دیکھنا کہ وہ پورے سعودی کو بدل کر کے بھی آج کامیاب ہے. کامیاب کچھ نہیں، وہ جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں. اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، کسی پاکیزہ مقام میں رہنے کی وجہ سے نہیں. اگر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں رہ کر کے بے ایمان ہو گیا دوزخ میں ہی جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا اگر بے ایمان ہو گیا. لیکن آپ اس کو آئیڈیل اور ماڈل نہ سمجھیں کہ سب کچھ تو وہاں ہو رہا ہے، اب یہاں پر بھی کر لیں گے. ان پر عذاب آنے والا ہے. میں حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو، اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں، صرف جملے نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. حضور نے فرمایا تباہی ہو عربوں کے لیے. حضور فرماتے ہیں تباہی ہے عربوں کے لیے، ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. کچھ قبیلے ایسے ہوں گے جو بت پرستی کریں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ بھی دیکھا ہم نے، انہوں نے تو مندروں کی وہاں پر اوپننگ شروع کر رکھی ہے. کون کرے گا اس میں پوجا پاٹ؟ کون کرے گا؟ جب آپ پورے کے پورے مسلمان کنٹری کے ہو تو پھر یہ عبادتیں کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر شرک اور کفر آ چکا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عربوں کے لیے عنقریب تباہی ہے، من شر قد اقترب، ایک ایسی برائی سے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ مت سمجھنا کہ وہ پیسوں کی ریل پیل میں آج سب سے بڑے مالدار سمجھے جاتے ہیں، امیر سمجھے جاتے ہیں. مت دیکھو یہ ساری چیزیں، ان کا سکون غارت ہے، ان کے اوپر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے. وہ کروڑ نہیں اربوں ریال کے مالک ہو کر کے بھی آزاد نہیں جی سکتے. لیکن آپ خیر منائیں اور آپ فخر کریں کہ کچھ نہ ہو کر کے بھی سینہ تان کر زمین پر چل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی. ایمان کی دولت ہے جو تمہیں سکون سے سونے بھی دیتی ہے، تم اپنے بستروں پر آرام کرتے ہو اس لیے کہ ایمان ہے قلب میں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، وفاداری ہے. ہم غداری نہیں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اس بات کا اتنا احساس بھی تمہارے اندر جو ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت. ان ظالموں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پورے طور پر ختم کر دیا. اور اگر آپ بھی یہ دو چیزیں اپنے قوم سے نکال دیں گے تو اسی تباہی کی طرف آپ بھی جائیں گے، اس بربادی کی طرف آپ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، آج آپ اتنا ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ پیٹرول ہے ان کے پاس، ڈیزل ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے اور پیسہ ہی پیسہ ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے. سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں عرب میں جانا چاہیے، انہی کے پاس تو سب پیسہ ہے، ان کو صاف زمین پھاڑ کر کے دیا جا رہا ہے. اتنا ہی نہیں، اور بھی میرے آقا نے فرمایا ہے، اتنا ہی نہیں، صرف پیٹرول ڈیزل ہی نہیں ملا ان کو، گیس. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات یہ عراق میں موجود ہے. آج جہاں قتل و غارت ہے، نہتے لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس بھی پیٹرول کی بہت بڑی قیمت موجود ہے، لیکن سب امریکہ چوس رہا ہے، کھا رہا ہے. ان کو اور بھی دیا جائے گا، اور بھی دیا جائے گا. حدیث پاک میں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے اس وقت تک تو خبردار اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا، اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا. جو لینے جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا.
جو بھی وہاں پر لالچ میں، ارے پہاڑ ہے تو ہم بھی تھوڑا کچھ خرچ کر کے لے کے آ جائیں، ایمان بھی جا سکتا ہے اور تم تباہ و برباد بھی ہو سکتے ہو اور اللہ کے عذاب میں گرفتار بھی ہو سکتے ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں، اس سے بھی بڑے پیسے ان کے پاس آئیں گے، اس سے بھی بڑا مال آئے گا، لیکن آئیڈیل تمہارے لیے یہ لوگ نہیں ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات اور ان کے فرزان صحابہ کی ذات ہے۔ انہیں دیکھیں ہم اپنی زندگی گزارے ہیں۔ آج یہ دو چیزوں کی طرف میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کا حکم دینا شروع کریں اور برائیوں سے روکیں جتنا ہو سکے۔ قیامت کے دن ایک بندہ جو تمہارا پڑوسی ہوگا وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا۔ آج سب نماز کے لیے آئے نا، ایک شخص مقدمہ کرے گا، وہ بے نمازی تھا، اسے پکڑا جائے گا اور اسے دوزخ کی طرف فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا رب ذوالجلال میرا پڑوسی تو آج جنت میں جا رہا ہے۔ کہا وہ نمازیں اس کی تھی، پوری نماز پڑھتا تھا، تو کہے گا اے رب ذوالجلال وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن زندگی بھر کبھی مجھے ایک بار بھی نماز کے لیے بلایا نہیں تھا۔ تو اسے بھی روک لیا جائے گا، اسے بھی روک لیا جائے گا۔ کیا تیرا حق نہیں تھا کہ تو اپنے پڑوسی کو اچھائی کی دعوت دے، اس لیے کہ تو خیر امت میں سے تھا؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے لوگ، تم دیکھ کر کے بھی خاموش کیسے رہ سکتے ہو؟ کسی کو دیکھو تو اسے نماز کی دعوت دینا یہ اچھائیوں کا حکم ہے۔ اخلاق خیر، اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا یہ تمہاری خصوصیت ہے۔ ہم ہوتا یہی تھا بچپن میں اپنے بچوں کو ماں باپ سکھاتے تھے تمیز اخلاق کیا ہے، یہ اچھائیوں کی دعوت تھی، یہ بھی ختم کر دیا آج معاشرے سے۔ آج آپ اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور انہیں یہ درس دو کہ بیٹا بڑوں سے بات کرنا ہے تو سلیقہ کیا ہونا چاہیے، مصافحہ کرو تو کس طرح کرو۔ ابھی تو یہاں پر سکھاتے ہینڈ شیک کرو بیٹا، کس کے طریقے تم ڈال رہے ہو اس کے اندر، ہاں اس کو تھینک یو بولو بیٹا۔ سب چیزیں تم نے انگریزوں کی اور یہودیوں عیسائیوں کی ڈال دی۔ خاص طور پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں آپ، اس بچے کو بچپن سے ہی یہ تربیت، یہ اخلاق خیر کی دعوت